بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر، فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر، ان سرکش جابر لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے۔ محترم حضرات، سامعین کرام، آج کے اس تاریخی جشن آزادی کے موقع پر آپ حضرات نے جس عنوان پر مجھے تقریر کرنے کی ہدایت کی ہے، حق بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، نہ میری زبان میں یہ طاقت ہے اور نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کروں۔ برادران ملت، یوں تو مسلمانوں کے خلاف باطل فرقہ پرستوں کی طرف سے برابر طوفان آیا، فتنہ و فساد کا سیلاب آیا ہے، مگر حق پرستوں کی جانباز قوم نے ان باطل طاقتوں کا رخ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا ہے۔ آج عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، اسلام کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں، مسلمانوں کو ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ حق و باطل کا مارکا ہے، نور و ظلمت کا مارکا ہے، توحید و شرک کا مارکا ہے، کفر و ایمان کا مارکا ہے، جو تا قیامت جاری رہے گا۔ تاہم آج کے اس قومی یادگار کے دن میں، جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے اور خطے خطے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں، کالجوں اور مدرسوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا 74واں سالہ جشن منایا جا رہا ہے، غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی ہندوستان کی داستان اور کہانی سنائی جا رہی ہے، مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں بھی جب ایک طرف اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہیں تو ہاتھ دعائے مغفرت کے لیے خود بخود اٹھ جاتے ہیں، دوسری طرف جمہوری ہندوستان میں مسلمانوں کے دردناک واقعات اور ظلم و ستم کی رداد سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو وہ کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی اور پھانسی کے پھندوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلم حکمرانوں نے اپنی 700 سالہ تاریخ میں ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالا مال کر دیا تھا، اس کو سونے کا چڑیا بنا دیا تھا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا تھا، ہندو مسلم یکتا کا چراغ روشن کیا تھا، انہیں آج غدار کہا جا رہا ہے، دیش کا دشمن بتایا جا رہا ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے جان دی ہے، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے مظاہر میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی گئے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی پر شوٹ کا وارث ہوا ہے، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے سن 1957 میں 51,000 علماء شہید ہوئے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے خیبر کے درختوں پر علماء کرام کی گردنیں لٹکائی گئی ہیں، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو برہنہ کر کے آگ کے اندر ڈالا گیا ہے، اس ہندوستان میں ان مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، انہیں ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ غیور مسلمانوں، یہ مٹھی بھر فرقہ پرست طاقتیں تمہارے دین کو ختم کرنے کی باتیں کرتی ہیں، تم کو پاکستان بھیجنے کی باتیں کرتی ہیں، ذرا ان کو بتا دو کہ یہاں کے ذرے ذرے پر ہماری پیشانیوں کے نشانات ہیں، یہاں کے چپے چپے پر ہمارے قدموں کے چھاپ ہیں۔ آج اس ملک کی آزادی میں 74 سال ہو گئے، لیکن اس 74 سالہ دور آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا ہے اور ظلم و استبداد کے کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیے ہیں، اس کی ایک درد بھری داستان ہے۔
سینکڑوں فسادات کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، جسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، زبانیں گنگ ہو جاتی ہے، پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کی عزت و آبرو محفوظ نہیں، ہماری عزت و آبرو پر شکر و سکون مارا جا رہا ہے، ہمارے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ہماری آبادیوں کو کھنڈرات میں تبدیل کیا جا رہا ہے، ہماری مساجد و مکاتب کو مسمار کیا جا رہا ہے، مدارس کو ISI کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے، خانقاہ پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے، شاعر اسلام کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، قربانیوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، قبرستان پر غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے خلاف مقدمہ بازی ہو رہی ہے، خدائے قانون اور قرآنی دستور اور مسلم پرسنل اللہ ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ایسی آزادی کا طرفدار نہیں ہے، بلکہ ایسی آزادی کو ہم تمہارے منہ پر مارتے ہیں، ایسی آزادی پر تم کل بھی لات مارتے تھے اور آج بھی مارتے ہیں اور آئندہ بھی لات مارتے رہیں گے۔ ہمیں آزادی چاہیے، مذہب اسلام کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے، قرآن کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے، عبادت کی آزادی، ہمیں جان و مال کی حفاظت چاہیے، ہمیں عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے، ہمیں ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت چاہیے، ہمیں شاعر اسلام کی حفاظت چاہیے۔ امت مسلمہ کے غیور فرزندوں، کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں، کیا یہ سیکولرزم کا مذاق نہیں، دستور آزادی کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ جمہوری ملک میں کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے؟ آج آزادی ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، ہم سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے، مسلم پرست اللہ میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اعلان حکومت تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں اور ارباب اقتدار کو آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن مسلم پرست اللہ میں ذرہ برابر مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی جانوں کی بھیٹ چڑھا دیں گے، لیکن اصل خدائے قانون اور لازمان قرآن دستور مسلم پرست اللہ ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، سورج اپنی روشنی کھو سکتا ہے، مگر دستور قرآن مسلم پرست اللہ بدل نہیں سکتا۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ رات مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ امت کے جیالو، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں ہی نے سرفراز کیا، مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے آج ہمارا ملک آزاد ہے اور آزادی کی گولڈن جبری منائی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے وطن پرستی کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ اشراف لفظ میں کہہ دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہی اس ملک کا سچا وفادار ہے، اس دیش کے چپے چپے پر مسلمان کا حق ہے، اس ملک کے ذرے ذرے پر مسلمانوں کی چھاپ ہے۔ ہم نے اس دھرتی کی آزادی کے لیے جنگ لڑی ہے اور ہم نے اس کو آباد کیا ہے۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ آج ہماری تاریخ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنگ آزادی کی تاریخ سے مسلمانوں کا نام نکالا جا رہا ہے، ہمارے کارناموں کو بھلایا جا رہا ہے، مسلمان مجاہدین آزادی کی تاریخ کو مٹانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، اور ستم بالائے ستم یہ کہ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے اس ہندوستان کو کیا دیا۔ اے محبان وطن، جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائی سے معلوم کرو، سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو، ہندوستان کے صحراؤں سے معلوم کرو، آسمانوں کے ستاروں سے پوچھو، تاج محل کی فلک کو عمارت سے پوچھو، قطب مینار کی بلندی سے معلوم کرو، لال قلعہ اور جامع مسجد کے دیواروں سے پوچھو، یہ سب کے سب تمہیں بتلائیں گے ہم نے ہندوستان کو کیا کیا دیا ہے۔ یہ سب کے سب ہمارے عظمت کے گواہ ہیں۔ ہندوستان کا چپا چپا اس پر شاہد ہے۔ ہندوستان کے انصاف اور دانش کرو، ہمیں بتلاؤ کہ ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے دی، جامع مسجد کی پوری شکوہ عمارت کس نے دی، لال قلعہ کی عظمت کس نے دی، تاج محل کی رانائی کس نے عطا کیا۔ سوال سوارا ہے ہم نے اس ملک کے جیسے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ ہم ارباب حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق پامال نہ کریں، ورنہ اگر مسلمانوں کی صدر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور ان کے جیالوں نے صدر کا دامن چھوڑ دیا تو تمہارے لیے آتش خشاں پر کر اٹھیں گے اور قہر خدا پر چھا جائیں گے، پھر تمہاری ساری طاقت ہوا میں اڑ جائے گی اور تمہارے حکومت کے پر خدشے اڑ جائیں گے۔
تجھے مبارک ہو حکمرانی مخالفت بھی ہم نہ کریں گے، اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام دشمن طاقتوں سے محفوظ رکھے اور اسلام کو سربلندی عطا کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی احدث الأخلاق والأرض والصلاة والسلام